الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ واللہ سمیع علیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات علم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق میں دہرا رہا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ابواب میں جو علماء نے کئی باتیں لکھی ہیں ان کو میں پڑھ رہا تھا۔ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے بعد جو مسائل سگانہ کا عنوان قائم فرمایا تھا وہ ہم نے پڑھا، بلکہ ایک کا دوسرے اکابر کے حوالے سے اضافہ بھی کیا۔ اور پھر اس عنوان کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کر بصائر کے عنوان سے کئی باتوں کو اپنا سبقاً لکھا، اس کو بھی ہم نے خلاصے کے طور پر کئی سرخیاں اور کئی سرخیوں میں پڑھا۔ اب مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بالکل آخر میں عنوان قائم فرمایا وہ ہے وفات موسیٰ علیہ السلام، یعنی بالکل اب اس باب کے ہم آخری سرخی پر ہیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس ماہ کے جمعوں میں انشاءاللہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باب کو ابواب کو اپنی بساط تک پورا پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں کہ 2 سال کے جمعے اور جمعے کے بیانات لگاتار حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بیانات پر چلے ہیں، اور اوسط لحاظ سے آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ کا بیان رہا۔ اور یہ جو کورونا کے وبا کی وجہ سے مدارس بند رہے اور یہاں بھی ناغہ رہا، اس کو بھی میں نے منفی کر دیا، اگر اس کو منفی نہ کروں تو یہ 3 سال بنتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کے علم میں ہے قریب 3 وقفوں میں مدارس بند رہے اور ان کا مجموعہ قریب سال بنتا ہے، آپ نے پتہ نہیں اندازہ لگایا یا نہیں، تو اس لیے بیچ میں جمعے کے بیانات بند تھے، کیونکہ ہوتا ہی نہیں تھا جمعہ، کبھی ہم اکیلے پڑھ لیتے تھے جیسے 2 بندے 3، اور کبھی کہیں اور پڑھ لیتے تھے۔
تو وہ منفی کرنے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ہم نے 2 سال کے جمعے میں دہرایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ اس ماہ کے جمعوں میں امید ہے کہ یہ موضوع اپنی بساط تک ہم دہرا لیں گے انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی یہ بالکل آخری سرخی ہے، وفات موسیٰ علیہ السلام۔ البتہ اس کو پڑھنے سے پہلے ایک بات میں دہراتا جاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابواب میں ایک اور عظیم شخصیت کا تذکرہ ساتھ ساتھ چلا اپنے اپنے موقع پر۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ دونوں حضرات کے اس دنیا سے پردے فرمانے کا جو واقعہ یا واقعات ہیں، یہ دونوں وادی طی میں پیش آئے۔ وادی طی کے موقع پر حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے بڑا مختصر سا ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ پاک کی عبادت میں مصروف تھے کہ اسی عبادت کے موقع پر ہی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے خدا کا پیغام آیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ بس اتنی سی تفصیل ملتی ہے۔ البتہ حضرت ہارون علیہ السلام کا تو مطلب مسئلہ یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ البتہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا جو واقعہ ہے، اس کی وضاحت یا تفصیل حدیث پاک میں فرمائی گئی، اور یعنی حدیث پاک بھی یعنی بخاری اور مسلم جیسی کتابوں میں ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے ایک دو باتیں ذہن میں آپ تازی کریں۔ قرآن پاک میں علماء نے لکھا ہے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک 3 مسئلے ایسے ہیں جن کو کلام پاک بار بار بیان کرتا ہے، بار بار بیان کرتا ہے، اور ان 3 مسئلوں کو علماء کی زبان میں کہا جاتا ہے مسائل مہمہ۔ اور ان کو اصطلاح میں الایمان بالثلاثیات بھی کہتے ہیں، اور میری اور آپ کی سادہ زبان میں ان کو یوں آپ سمجھیں کہ 3 نہایت اہم مسئلے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں تازی کر لیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کا نور ان 3 مسئلوں پر جگمگاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار ہوتا ہے، ایمان کا نور قائم نہیں رہے گا۔ اس لیے تو ان کو مسائل مہمہ کہتے ہیں کہ 3 نہایت اہم مسئلے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ بولو۔
اور بولو تو صحیح، نہ سمجھ آئے تو بتاؤ تاکہ میں دہراؤں. یہ تو نہیں نا کہ میں بولتا رہوں اور آپ لوگ مست ہوتے رہیں. نہ بات سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھیں. وہ 3 مسئلے کون سے ہیں؟ پہلا ہے عقیدہ توحید. یہ مسائل مہمہ میں پہلا مسئلہ ہے. ایک. دوسرا ہے رسالت، اور تیسرا ہے آخرت. اگر میرے ساتھ دوہرا سکیں، پہلا ہے توحید، دوسرا ہے رسالت، اور تیسرا ہے آخرت. یاد رہے گا، یہ قرآن کے مسائل مہمہ ہیں. اگر یہ لفظ یاد نہ رہے تو اس کا معنی یاد کر لو. 3 نہایت اہم مسئلے یہ قرآن پاک میں بار بار آتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے، میں نے ابھی عرض کیا کہ علماء نے لکھا ہے ایمان کا نور انہی 3 مسئلوں پر جگمگاتا ہے، اور یہ تینوں کا ہونا ضروری ہے. اللہ نہ کرے ایک کا بھی انکار اگر ہوگا، ایمان قائم نہیں رہے. ان 3 مسئلوں میں پہلا ہے توحید، دوسرا ہے رسالت، اور تیسرا ہے آخرت. بار تو میرے حال میں جل ڈال ہوا ہے. تمہاری دعائیں انشاءاللہ. میری دعائیں کہ آپ لوگوں کی اپنی دعائیں برس رہی ہیں. میری دعائیں تو مہینہ پہلے چلی گئی. بہرحال اللہم سقیا نافعا. بارش کی بھی دعا ہے جب بارش برسے. آتی ہے. یہ 2 جملے ہیں، ابھی پڑھی ہے میں نے. اللہم سقیا نافعا. بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں. اور حضور کی دعائیں مختصر ہوتی تھیں، جامع ہوتی تھیں، مقبول ہوتی. بہرحال جو بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مسائل مہمہ ہیں، ان میں تیسرا اور آخری مسئلہ ہے آخرت. اور آخرت میں یہ بات آپ اپنے ذہن میں آخرت کے حوالے سے تازی کریں کہ آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے. ایک بات. دوسری، جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، میڈیا اس زمانے میں ایک عجیب سلسلہ ہے. علماء نے لکھا ہے، اس دور کے علماء نے، کہ اس زمانے میں میڈیا میں 3 گروہ ہیں جن کی ڈوریں کام کر رہی ہیں. یہود ہیں، عیسائی ہیں، اور ہندو ہیں. علماء جو موجودہ علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ میڈیا کی گرہیں ان تینوں کے ہاتھ میں ہیں. یہودی، عیسائی اور ہندو. البتہ ہمارے ایک عالم ہیں، انہوں نے مذاہب عالم پر ایک کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان تینوں میں، یہ جو 3 ہیں، اب ان میں اب یا تو یہ الفاظ یاد رہیں، اب یا تو آخرت کا تصور رہا نہیں، اور اگر کہیں پایا گیا ہے تو بہت ہلکا ہے. اس بد امنی کی اصل وجہ بھی اگر تان توڑیں آپ تو یہیں ٹوٹے گی. اللہ نہ کرے اگر کسی کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ من چاہی دنیا ہے، میں جو چاہوں کروں، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس کے بعد تو پھر وہ شتر بے مہار کی طرح چلے گا، جس طرف جائے گا جائے. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اگر اس کے دل میں یہ تصور رہے
کہ ایک دن میں نے اللہ کی پاک بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہے، تو پھر انسان سدھر سکتا ہے۔ اس لیے کہ جواب دہی کا احساس اور خیال بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ احساس، یہ خیال اس کو ایک دن سدھار دے گا۔ اس لیے اکابر نے لکھا کہ یا تو ان کے ہاں اب آخرت کا تصور نہیں، اور اگر ہے تو بہت ہلکا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یا میرے اور آپ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بات کرنے کا یہ مقصد تھا، آخرت کے عقیدے کو اپنے عقیدوں کے ساتھ تازہ رکھو۔ یاد رہے، دنیا کمانے سے کوئی منع نہیں کرتا۔ کوئی عالم آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ محنت کرنی چھوڑ دیں، گھر بیٹھ جائیں، نہیں۔ وہ کون ایسا کہہ سکتا ہے جبکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہاں، ہمارے اکابر نے ہمیشہ یہ مسئلہ سمجھایا کہ دو لفظ ہیں نا، توجہ میری طرف دینا، دو لفظ ہیں نا، ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے۔ اس پاک آیت پر ہی غور کر لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی، علماء نے لکھا ہے دو، دنیا اور آخرت۔ البتہ یہ بات ذہن میں بٹھا لو، آخرت مقدم ہے مسلمان کے لیے، دنیا اس کے تابع ہونی چاہیے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اور بولو تو صحیح، دونوں میں مقدم کون سی ہے؟ آخرت۔ دنیا کو اس کے تابع رکھو، الٹ نہیں کرنا۔ اللہ نہ کرے اگر الٹ کر دیا تو ستیہ ناس ہو جائے گا۔ یہ میں اور آپ، اللہ نہ کرے، یہ میں اور آپ عملی طور پر یہی تو کیے ہیں کہ آخرت کو، میں اعتقادی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، عملی طور پر کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو مقدم کیا ہے، آخرت کو مؤخر کیا ہے، تبھی تو یہ سارے جھول ہیں جو ہمارے اعمال میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ اور میں آخرت کو مقدم رکھیں عمل میں بھی، عقیدے میں تو الحمدللہ ہم رکھتے ہی ہیں، اگر عمل میں بھی ہم مقدم رکھیں کہ دنیا اس کے تابع ہے، پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہو۔ اس لیے محنت کرنے سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، محنت جتنی آپ کریں، لیکن یہ میری بات دل کی لوح پر لکھ لیں، اکابر نے لکھا ہے آخرت کو کبھی نہیں بھولو۔ اس کی وجہ یہ ہے کوئی پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، سدا یہاں کوئی نہیں رہا، جو ہم سے پہلے آئے وہ بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، بعد والے جو آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے، اس لیے کہ کل من علیہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اس پاک ذات نے باقی رہنا ہے، باقی کسی نے باقی نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور بولو تو صحیح، یہ بات ذہن میں تازی ہو گئی ہے تو اب اگلی بات سنو۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک دن آیا کہ گھر میں اچانک ایک شخص سامنے آ گئے۔ یہ تھے فرشتے خدا کے، لیکن روپ بدلا ہوا تھا، آدمی کے روپ میں تھے۔ اور یہ آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ فرشتوں کو قدرت نے یہ اجازت دے رکھی ہے وہ روپ بدل لیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہزاروں، اللہ تعالیٰ کی ہزاروں مخلوقات ہیں، گننے میں نہیں آتی، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ علماء نے لکھا ہے 4 بڑی ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں اور آبی ہیں۔ آبی سمجھتے ہیں نا آپ اور ہم خاکی ہیں، اور جو پانی میں رہتے ہیں وہ میں ابھی ان پر بات نہیں کرتا۔ البتہ یہ بات ضرور یاد رکھیں، ایمان کے لیے فرشتوں پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا ایمان مفصل، آمنت باللہ، آگے کیا ہے؟
حالانکہ آپ دیکھیں ذرا غور فرمائیں، آمنت باللہ و ملائکہ و کتبہ و رسلہ، یعنی کتب اور رسل سے بھی پہلے اقرار کرایا جا رہا ہے کہ آمنت باللہ و رسلہ، آمنت باللہ و ملائکہ و کتبہ و رسلہ. بھئی کتاب پر، انبیاء پر علیہم الصلوۃ والسلام ایمان تو آپ نے اور میں نے رکھنا ہی ہے، لیکن اللہ کے پیغامات انبیاء کے پاس لاتے ہیں فرشتے، تو وہ اس کڑی کو تو پہلے مانو. آمنت باللہ و ملائکہ، اس لیے علماء عقائد نے لکھا ہے کہ ایمان کے لیے فرشتوں کے وجود پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. ابھی میں فرشتوں پر زیادہ بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں ان ابواب کو پڑھوں گا فرشتوں کے بارے میں جو اکابر نے لکھا ہے. اچھا، یہ چیز البتہ موٹی سی ذہن میں بٹھا لیں کہ قدرت نے ان کو اجازت دے رکھی ہے کہ یہ روپ بدل لیتے ہیں. آپ اور میں بھی روپ بدل سکتے ہیں، بولو تو صحیح. البتہ یہ جو جنات ہیں یہ بھی اللہ کی بڑی مخلوقات میں سے ہیں. ان کے بارے میں بعض اکابر کی بات کر رہا ہوں، بعض اکابر نے لکھا ہے کہ یہ 5 تک بدل سکتے ہیں. کتنا؟ بعض اکابر کا یہ تجربہ ہے کہ یہ اس سے زیادہ نہیں جا سکتے، واللہ عالم بحقیقت الحال. لیکن یہ تو ہے کہ یہ بدل لیتے ہیں وہ بھی، اور ان کے بھی بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں. اور وہ یہ بھی یاد رہے جنات کے وجود پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. ہاں یہ یاد رہے، یہ نہیں ہے آج کچھ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اب تو خیر کچھ ہوائیں غلط چلتی ہیں، اب کچھ لوگوں کو ان کے وجود میں شک پڑنے لگا ہے. لیکن اپنے عقیدوں کو خراب نہیں کرو. کلام پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114. 114 میں پوری صورت جن ہے. ان کے وفد آئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. کوئی کہے نہیں دیکھے، اور بھائی نہ دیکھنے کا کیا مطلب؟ فرشتوں کو دیکھے ہو کبھی؟ اور بولو تو صحیح. تو نہیں دیکھے ہو تو نہ دیکھنے سے انکار ضروری ہو جاتا ہے. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان نام ہی بن دیکھے ہوئے ماننے کا ہے. دیکھ کے ماننے کو مشاہدہ کہتے ہیں، ایمان نہیں کہتے. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ آپ جب دیکھ لیا تو پھر تو مشاہدہ ہے نا، دیکھی بھی شے آپ مان رہے ہیں تو یہ تو مشاہدہ ہے. ایمان کہتے ہی بن دیکھے ماننے کو ہے. اس لیے ان باتوں پر عقیدہ اور ایمان رکھو، اس لیے کہ یہ کلام پاک کے حصے ہیں. حصے کا مراد یہ ہے فرشتوں کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں، اور جنات کا تذکرہ بھی، اور انسان کا تذکرہ بھی. فرشتوں میں سارے اچھے، اگر میرے ساتھ کہہ رہے ہیں فرشتے سارے اچھے. اچھا انسان کچھ اچھے کچھ ٹھیک ہے، تو جنات میں بھی کچھ اچھے اور کچھ اللہ کی مخلوق ہے. ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ فرشتہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر آیا صورت بدلی ہوئی. اور یہ بات بھی ذہن میں موٹی سی تازی کر لیں کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس وقت جان پائیں کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں. وہ روح بدلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ ذرا یاد کریں نا، قرآن پاک میں ایسے واقعات کی مثالیں موجود ہیں. حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا تھا نا خدا کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. تو آپ کو یاد ہوگا حضرت مریم گھبرائی تھیں کہ نہیں؟ کیوں گھبرائی تھی؟ اس لیے کہ وہ سمجھی انسان ہے، تبھی تو خدا کی پناہ مانگی تھی ان سے. تو اس لیے تو گھبرائی تھی کہ وہ انسان کے روپ میں، جبکہ وہ خدا کے فرشتے تھے. ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی حضرت مریم کوئی نبی تو نہیں تھی، تو حضرت موسیٰ تو اللہ کے نبی ہیں. تو یاد رہے، اگر اب بھی بات سمجھ نہ آئے تو تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جب واقعہ پیش آیا تو حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے مہمان بن کے آئے تھے نوجوانوں کے روپ میں، جس پر قوم اچھلی کودی تھی.
اچھا، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کو نہیں پہچان پائے تھے کہ یہ خدا کے فرشتے ہیں، تبھی تو پریشان ہوئے تھے، اور اپنی قوم سے انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے مہمانوں کے آگے مجھے رسوا نہیں کرو، کہا تھا یا نہیں؟ اچھا، تو پہچانا تھا کہ یہ فرشتے ہیں؟ اور بولو تو صحیح، نہیں پہچانا تھا تبھی تو پریشان ہوئے تھے، تبھی تو فرشتوں نے فرما دیا تھا حضرت لوط علیہ السلام سے کہ آپ گھبرائیں نہیں، یہ آپ کو تو، ہمیں تو کیا، یہ آپ کو نہیں ہاتھ لگا پائیں گے۔ یہ واقعات حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات میں سب میں نے پڑھ لی، وہ آپ کو یاد ہوں گے۔ اچھا، یہ اگر تھوڑا سا اور اسی موقع پہ یہی فرشتے جو حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے، حضرت لوط کی خدمت میں آنے سے پہلے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ حضرت ابراہیم جو جد الانبیاء ہیں، جو ابو الانبیاء ہیں، جو اولو العزم من الرسل ہیں، وہ بھی نہیں پہچان سکے تھے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ پہچان سکے تھے؟ نہیں پہچان سکے تھے، تبھی تو بچڑا بھون بھان کے لا کے رکھے تھے کہ بھئی کھائیں۔ تو فرشتوں نے انکار فرمایا، بھئی ہم تو نہیں کھاتے، تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے تھے کہ یہ تو نہیں کھا رہے، کہیں کوئی دشمن تو نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ تاریخ میں نہیں، قرآن پاک میں ہے۔ حضرت ابراہیم پہچانے تھے؟ اور بولو تو صحیح، نہیں۔ تو پتہ یہ چلا، مولانا عبد الرحمن صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں وہ سب کچھ ہم نے دہرا لیا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی خدا کے فرشتے جب روپ بدل کے پیغمبروں کے پاس آتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر موقع پہ پیغمبر جان سکیں کہ یہ خدا کے فرشتے ہیں۔ اس سے ایک اور مسئلہ امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ان نقطوں سے ایک اور نقطہ اور عقیدہ بھی حل ہوتا ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو پھر فرشتوں کو نہ پہچاننے کا کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں کوئی نہیں آئی۔ بارش ہو رہی ہے، ہو ہی نہیں سکتا، سچ بولو، بارش ہو رہی ہے، کہاں کہہ رہے ہو؟ چہروں کے تاثرات مجھے بتا دیتے ہیں، مجھے بھی آپ سے واسطہ پڑا 12 سال ہو گئے ہیں، کہاں سمجھ میں آئی ہے آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون یہی پڑھ سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ کرے سمجھ میں آئے۔ آگے سنیں اب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھئی آدمی، اچھا جیسے ہی سامنے آئے، اب وہ تھے تو خدا کے فرشتے، قریب آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہ بات بھی یاد لے آئیں، یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا گیا، خدا کے نبیوں میں جلالی طبیعت تھی حضرت کلیم کی۔ پاس آئے اور پتہ کیا کہنے لگے حضرت موسیٰ سے؟ عجب ربک، اپنے رب کا پیغام قبول فرمائیے اور چلیے ہم پیغام اجل لے کر آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے سیدھی لگا دی ہے، تھپڑ مارا باقاعدہ چہرے پر۔ اچھا جیسے ہی چہرے پر، وہ ہاتھ بھی حضرت موسیٰ کا تھا، آپ کو یاد تو ہے نا، کلام پاک میں ہے، 2 شخصوں کو لڑتے ہوئے چھڑایا تھا، تو ایک جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے الجھنے لگا تھا، تو حضرت موسیٰ نے جو ایک گھونسا مارا تو اس کا دم ہی نکل گیا۔ حضرت نے ایسی طاقت بخشی تھی، اب ان کو جو دیا ان کی تو آنکھ ہی بہہ گئی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ صرف تاریخ میں نہیں، حدیث کی کتابوں میں ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان فرمایا، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اچھا اب جیسے ہی ہوا غائب ہو گیا، غائب کا مطلب چلا گیا واپس، آنکھ بہتی ہوئی اسی حالت میں واپس جب گئے تو اللہ کی پاک بارگاہ میں وہ واپس فرشتہ حاضر ہوا۔ اور آپ حیران شاید ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے جب وہ فرشتہ واپس اللہ کی پاک بارگاہ میں گیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو الفاظ اس فرشتے کے لائے ہیں کہ وہ فرشتے واپس جا کر اللہ سے فرمانے لگے، ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، ارسلتنی، آپ نے مجھے بھیجا
الا عبدن، اپنے ایسے بندے کی طرف، لا یرید الموت، جو موت نہیں چاہتا. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو ابھی؟ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عجیب الفاظ تھے اس فرشتے کے یہ کہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، آپ نے مجھے اپنے ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے اللہ جو موت نہیں چاہتا. میرا کیا حال کر دیا ہے. بقایا تک قصہ انشاءاللہ آئندہ. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں پڑھ.